آپ کے حوالے سے ظاہر سب کو علم ہے، لیکن میں نے یہ آپ کے حوالے سے ہی یہ خبر بھی آئی تھی اور ہم نے دیکھا بھی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایئر کوالٹی کا ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے بچے ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی رافع کہ اس ضمن میں کیا درست اقدامات لیے جا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے شارٹ اینڈ لانگ ٹرم دونوں اقدامات لیے بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، اور شو پہ بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہوائی آلودگی کو قابو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہوائی آلودگی کو جاننا پڑتا ہے کہ یہ اس میں مختلف قسم کی جو آلودگیاں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس سائنس کے ڈیٹا کے بغیر ہم فیصلے نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمیں پورے پنجاب میں ایئر کوالٹی مانیٹرز کی ضرورت ہے جو کہ سالانہ طور پہ ہر وقت ہوائی آلودگی کو ناپیں، جس سے ہم پتہ کر سکیں کہ شدت کتنی ہے اور ہوائی آلودگی کہاں سے رہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چند ہفتوں تک ماحولیاتی محکمے پنجاب کے پاس پورے پنجاب کے لیے میرے خیال 5 یا 6 ایئر کوالٹی مانیٹرز تھے، جو کہ لاہور کے لیے نہیں، پنجاب کے لیے تو بالکل پورے نہیں ہیں۔ لیکن خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ان کے مانیٹرز کوئی مزید آ گئے ہیں، 6 یا 10 مزید آ گئے ہیں، اور پلان یہی ہے کہ وہ اور بھی انسٹال کریں گے، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں ہوائی آلودگی کے بارے میں جو جاننا ہم چاہتے ہیں وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا۔ مگر اس کے باوجود پچھلے 8-10 سال میں چند ادارے ہیں جنہوں نے جو تھوڑا بہت ڈیٹا ہے اس کو دیکھتے ہوئے رپورٹس نکالی ہوئی ہیں، اور ان اداروں میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے انہوں نے، اور پھر حکومت پنجاب کے اربن یونٹ نے رپورٹس نکالی ہوئی ہیں، اور یہ رپورٹس آلدو ان کی جو سائنس ہے اور ڈیٹا ہے یہ کم ہے، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سالانہ طور پہ پنجاب میں جو ہوائی آلودگی ہے تقریباً 45% وہ گاڑیوں کے دھوئیں سے آتی ہے، جو ڈیزل اور پیٹرول ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر مزید کوئی 20% صنعتی آلودگی اور یہ بجلی کی پیداوار سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے وہاں سے آتی ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے پھر جو اقدامات اٹھانے چاہیے وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول اور ڈیزل مہیا ہے اس کے معیار کو بہتر کرنا پڑے گا۔ دوسرا، صنعتی آلودگی کو قابو کرنا پڑے گا، اور بجلی کی جو پیداوار ہے جو ہم اس وقت فرنس آئل اور کوئلے سے بجلی بناتے ہیں اس کو ہم جیسے رینیوبل انرجی کی طرف اگر لے کر آئیں تو پھر ہوائی آلودگی میں شاید کچھ ہو۔ اب جو آپ نے بات کی پنجاب حکومت کی شارٹ اور لانگ ٹرم پلانز کے حوالے سے، پچھلے سال حکومت پنجاب نے ایک نئی اسموگ کی پالیسی نکالی، اور اس سے 1 سال پہلے جو کیئر ٹیکر حکومت تھی انہوں نے بھی ایک صوبائی پالیسی نکالی تھی۔ ان پالیسیز کے اندر تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیٹرول کا معیار بہتر کرنا ہے، صنعتی آلودگی کو قابو کرنا ہے، اور رینیوبل انرجی پہ آنا پڑے گا۔ لیکن جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو آپ دیکھیں گے وہ صرف محدود ہیں یہ فصل جلانے والوں پہ FIR اور جو بھٹے ہیں ان کو بند کرنے میں۔ تو پالیسی پہ تو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوائی آلودگی پہ قابو نہیں کر سکیں گے۔ ایک چیز میں اور، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اسموگ کا راج وہاں پہ رہتا ہے، اور اس کی بڑی آپ نے مفصل طریقے سے ہمیں بتایا کہ کیا ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے، لیکن پاکستان کے جو دیگر شہر ہیں، ایون اگر ہم کراچی کا ذکر کریں تو یہاں کیونکہ سمندری ہوا چلتی ہے تو شاید ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہو پاتا، لیکن کیا دیگر شہروں کے اندر، دیگر صوبوں کے شہروں میں رادر آپ سے کہوں گی اتنا مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ ایئر پولوشن کیوں ہے، اور اگر ہے تو وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟ اچھا، جیسے میں نے کہا کہ ہوائی آلودگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایئر کوالٹی مانیٹرز کی ضرورت ہے۔ سندھ میں اس وقت 1-2 مانیٹرز ہوں گے جو کہ آپ کو صحیح ڈیٹا بتا نہیں سکتے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر سرکاری سطح پہ کوئی ایسے مانیٹرز نہیں ہے جس سے ہم جائزہ لے سکیں۔ مگر چند پرائیویٹ لوگوں نے اپنے یہ PM 2.5 کے سستے مانیٹر لگائے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی لگتے ہیں جو یہ انٹرنیٹ کے ساتھ جڑ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں ہوائی آلودگی کیسی ہے، جہاں بھی لگتے ہوں، چاہے وہ گجرانوالہ میں ہو، چاہے وہ پشاور میں ہو، چاہے وہ ملتان میں ہو، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں بھی ہوائی آلودگی کافی بری ہے۔ اور آپ آن لائن جا کر ایئر ویژول کی اگر ویب سائٹ دیکھیں تو وہاں آپ کو لسٹ مل جائے گی شہروں کی جہاں ہوائی آلودگی بڑھ کے ہے، اور پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں وہ اکثر اس کے اندر آتے ہیں۔ اور ایک آخری چیز میں کہتا چلوں کہ کراچی کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ سمندری ہوا سے جو ہوائی آلودگی ہے یہ ہٹائی دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ نارتھ کراچی کی طرف چلے جائیں جہاں ہوا اتنی نہیں چلتی تو پھر وہاں بھی آپ کو ہوائی آلودگی جو ہے وہ کافی شدید ملے گی۔